السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا، پھر ہم دین کے اندر اضافہ بھی نہیں کر سکتے، کمی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، پھر یہ کیا بات ہے کہ قبر کے اندر مردے کو دفنانے کے بعد قبروں پہ اذان کہنا، یہ کہاں سے آ گئی؟ آیا کہ پوری سیاستہ کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے؟ تو آیا کہ ناظرین یہ قبروں کے اوپر اذان دینا ڈاکٹر طاہر القادری نے شروع کیا ہے؟ تو ناظرین اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ جو قبر پر بندے کو دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو یہ اذان دینا بہتر، اور اس کے معاملے میں اگر کوئی تفصیلی کوئی ہو تو وہ ارشاد فرما دیجئے۔ دفنانے کے بعد اذان دینا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی کام کے جائز یا ناجائز کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کے کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا۔ صحیح۔ تو قبر پر اذان دینے کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ قبر پر جب دفن کر دیا جائے اور اس کے بعد اذان دی جائے، یہ مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احادیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مقام روحہ تک چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت اس سے سوالات قبر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت شیطان آ کر مداخلت کرتا ہے۔ تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو شیطان کا شر یہاں سے دفع ہو جائے گا، شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا، اور مردے کو سوالات قبر کے جوابات دینے میں آسانی رہے گی۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دی جائے تاکہ شیطان کا شر دفع ہو، اور شیطان جو ہے جو مردے کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، مردہ سوالات قبر کے جوابات دینے میں اس کے شر سے محفوظ رہے۔ کیا قبر پر اذان دینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی اذان دی گئی ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر الہی کرنا، قبر کے پاس ذکر الہی کرنا، اور اس کے بعد یہ فرمانا کہ میرے ذکر کی برکت سے قبر کشادہ کر دی گئی ہے، یہ ثابت ہے۔ تو اگر وہاں پر کوئی اذان کو ذکر کی نیت سے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، یہ ذکر کے طور پر ہوتی ہے تاکہ بچے کے کان میں اللہ سماعتوں سے اللہ تعالیٰ کا نام ٹکرائے تو برکت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے برکت کے حصول کے لیے اگر کوئی قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیز آندھی طوفان میں بھی فقہا نے اذان دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غمگین سے بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دو، کیونکہ اذان غم کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اذان دے دی جائے کہ مردہ غم میں بھی ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، شیطان بھی اس کو بہکانے کے لیے آ سکتا ہے۔ اذان دی جائے گی تو شیطان بھی بھاگ جائے گا، غم بھی دور ہوں گے، اور مردہ راحت محسوس کرے گا۔ اس نیت کے ساتھ کوئی دینا چاہے اس کو روکا نہ جائے، کوئی نہیں دے رہا تو زبردستی بھی نہ کی جائے، یہ ایک امر مستحب ہے، کرنا چاہیں گے ٹھیک، نہیں کرنا چاہیں کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں صاحب رد المختار نے، صاحب در مختار نے، اور اس کے علاوہ دیگر متون فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قبر کے اوپر اللہ کی توحید اور نبی مکرم سید کونین کی رسالت کے کلمات پڑھنے سے
صاحب قبر کو قبر میں انس، سکون اور فائدہ پہنچتا ہے، اور ایسا کیا جانا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس میں مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی کرے تو ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو نہ اس کو تانا دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو گنہگار ٹھہرایا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ مستحب عمل سے روکنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کے جو ہماری کتب ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس پر مختلف بزرگان دین نے مختلف رسائل اور کتب بھی تحریر فرمائے ہیں۔ تمام احباب اب حج چلے جائیں گے۔ اب حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے۔ جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے، اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے، آپ سارے روانہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے، کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقفے کے بعد آؤں گا تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مخدوم قریشی صاحب، آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو، یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وحدہ لا شریک ہے، آپ کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ اللہ ربی ربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا وحدہ شریک لا شریک لہ اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ وقل ھذا سیدنا محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ واحفظ وقل ھذا سیدنا محمد رسول اللہ قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام وقل ھذا سیدی محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات قل ھذا سیدنا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی۔ یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نور تشریف لا چکا ہے، حضور جلوہ بار ہیں۔ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی قل ھذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ
वहाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा आमनतु बिही क़द आमनतु बिही फिद दुनिया व अना आरिफुहु अल-आन हुवा नबिय्यी व रसूली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब्र पे अजान देना और तलकीन करना, ये तलकीन तो थोड़ा वादे करते हैं, ये क्या सिस्टम है? ये तलकीन वाला क्या चक्कर है? ये शिया भी करते हैं। हाँ, शिया भी करते हैं, बरेलवी भी करते हैं। वो डॉक्टर तारुक कादरी साहब की एक वीडियो चढ़ी हुई है, पढ़ बेटा तनवीर बेटा पढ़, तनवीर बेटा पढ़, कहते पीछे हो जाओ फरिश्ते आने वाले हैं अभी। यार को वीडियो लगाई हुई है किसी ने। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं, बुखारी में हदीस है, तो वो कदमों की चाप सुनता है, उसके बाद फरिश्ते आते हैं। कब्र पे जब तक एक बंदा भी मौजूद है फरिश्ते तो नहीं आते उस वक्त तक, ये हमें बताते हैं खुद। फिर तारुक कादरी साहब के वहां खड़े हुए फरिश्ते कैसे आ गए? वैसे लेकिन इस किस्म के जो हदीस हैं ये बड़ी अजीब सी हदीस नहीं है? नहीं, कोई अब एक बंदा क़यामत तक वहां खड़ा है, उसको अज़ाब ही नहीं नहीं, ये कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ ये कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हदीस तो है ना। और हदीस शरीफ में इस तरह नहीं है। हदीस शरीफ में ये है कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं लोग, वो जाने वालों के कदमों की आहट सुनता है। जी वो तो है, ठीक है ना जी। अब ज़ाहिर है सारे तो कब्र पर नहीं खड़े रहेंगे, कुछ शायद थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे। कितनी देर को खड़ा रहेगा? क़यामत तक तो खड़ा ही नहीं रह सकता। सही बुखारी में आता है, वो है मुअल्लक रवायत है कि हज़रत हसन की बीवी ने, हज़रत हसन की बेटे की बीवी ने 1 साल तक खैमा लगाई रखा था। ठीक है ना जी। वो पेश करते हैं, हालांकि उसके आगे अल्फाज मुफ्ती अहमद नईमी साहब नहीं लिखते हैं कि किसी ने फिर आवाज़ दी कि लब गया जिन्होंने लबन आए सोए थे, जिसको ढूंढने आई थी मिल गया, मायूसी होके जा रही है ना, जो कब्र में गया वो बाहर तो नहीं निकलता। ये अगले अल्फाज ही नकल किए और वो कहते नहीं कब्र पे खैमा लगाया था तो लिहाजा मज़ार बनाना साबित हो गया। छुड़ुल्ला मार देने। आप कोई भी बात इनकी निकाले ना, कभी पूरी सही नहीं निकलती। अच्छा, वो अजान वाला मसला, तलकीन का जो मसला है ना, सही मुस्लिम में हदीस है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की, हज़रत अमर इब्न आस की मौत का वक्त जब करीब आया, बड़ी लंबी हदीस है, मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर पे भी लिखी है। करबला पास है ना, टोर पे हो? अच्छा, उसमें वो आता है कि हज़रत अमर बिन आस कहते हैं जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊँट को कुर्बान करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी 2-2.5 घंटे, ताकि मैं अपनी कब्र से मानूस हूँ और मुझे मुनकर नकीर के सवालात में जवाब देने में इस्तकामत नसीब हो तुम्हारे कब्र पे बैठने की वजह से। कब्र पे अगर आप बैठते हैं किसी शख्स के लिए, कब्र के ऊपर बैठ के नहीं, साइड में बैठ के, मरने के बाद दफनाने के बाद बैठे रहे वहाँ पे 2-2.5 घंटे, दुआएं करें, हम तो कायल हैं, सारे कायल हैं इसके। इवन सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि जब अपने भाई को दफना चुको तो अपने भाई के लिए कब्र के सवालों की इस्तकामत की दुआ करो। तो कब्र पे जब आप किसी को दफनाएं, बैठे सुकून से, उसके लिए दुआ भी करें। अली भाई ये जो है कि मतलब 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो, ये मतलब अल्लाह के अदल से, लॉजिक से ये टकराती नहीं चीजें आपको लगती? नहीं 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 नहीं, इसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि जरूर मगफरत हो जाएगी? ये तो लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मकसद क्या है ये? यानी मकसद देखिए, अल्लाह ने साफ करना है या ये देखना कि भी कितने बंदे आ रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला की देखिए, अल्लाह ताला दुआओं की भी कदर करता है, वरना तो दुआ का कॉन्सेप्ट ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये नहीं है नाउज़ु बिल्लाह के कोई शख्स बागी मुजरिम है और वो लाखों लोग, करोड़ों लोगों का कातिल है और वो जनाब 100 कुरान पढ़वा ले तो बख्शा जाएगा। इस तरह नहीं होगा, ये रूल नहीं है। लेकिन दुआ करने का फायदा तो होता है ना। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, बड़ी लंबी हदीस है, उसके एंड पे आता है कि ये कब्रें एक, मतलब वो एक औरत थी, मस्जिद नबी की सफाई करती थी, मर गई, लोगों ने दफना दिया, रातों रात हुजूर को खबर नहीं दी। आप फरमाया वो औरत किधर गई है? कहा जी फौत होगी, आपके आराम के खलल की वजह से नहीं बताया। अब सहाबा का तो चूंकि हाज़िर नाज़िर का कब्र में सरकार के आने का अकीदा नहीं था, उन बेचारों को तो नहीं पता थी ये बातें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी मुझे तूने क्यों नहीं बताया, मुझे बताओ उसकी कब्र किधर है। सहाबा ने कब्र बताई, वहाँ जाके आपने कब्र पे दोबारा जनाजा पढ़ा और फिर फरमाया कि मेरे नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से इन कब्रों को जो तारीख में डूबी हुई थी, तारीकी में नूर से भर दिया गया। बाज़ औक़ात किसी नेक बंदे की दुआ अल्लाह ताला सिफारिश के तौर पे कबूल कर लेता है। फैसला अल्लाह नहीं करना है, दोस्त कोई नहीं है। ये जो अकीदा ना कि दोस्त नहीं भाई जी, अपने माल के मुताबिक। तो तलकीन ये है कि आप कब्र के ऊपर जाके दुआ करें। और यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि कब्र पर अजान देना साबित कोई नहीं है। जिस तरह हमारे बरेलवी भाई कब्र पर अजान देते हैं और कहते हैं जी इससे हम चाहते हैं कि वो मुनकर नकीर के सवालात के जवाब में उसको आसानी रहे, तो ये किसी सही सनद के साथ रवायत साबित कोई नहीं है कि कब्र पर अजान दी जाए। सही सनद के साथ सुनन नबी दाऊद में जो हमारी टेंशन है कि मुर्दे के लिए दुआ, तो सुनन नबी दाऊद में सही सनद के साथ साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जब मुर्दे को दफना चुको
پھر اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات پہ استقامت کے لیے دعا کرو. تو قبر پر جا کر مردے کے لیے دعا کرنا دفنائے ہوئے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے سوالات میں آسانی دے، تو یہ ہے اس طریقے سے آسانی کروائیں، اذان دے کر آسانی نہ کروائی جائے. کردے اذان دی جاتی ہے، کہتے ہیں جی کہ آدمی کو بس میت کو دفن کرنے کے اذان دی جاتی ہے. یعنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو نماز پڑھوا رہے ہیں، وہاں اذان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ مردوں کو نماز پڑھواؤ گے؟ بالکل بدعت ہے. مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ، جان چھوٹی مر گیا نہیں، مٹھائی تو عام طور پہ خوشی پہ تقسیم ہوتی ہے نا، وہ اسی لیے تقسیم کرتے ہوں گے کہ جان چھوٹی مر گیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کریں گے، اس کی بیوی سے شادی کریں گے. ہاں یہ دنیا اسی کا نام ہے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کھڑے ہو اور فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، ایمان والو سلام ہو، انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے. اور اس کے بعد فرمانے کہ یا اہل القبور نساؤکم زوجت، اور تمہاری بیویاں اب کسی اور سے شادی کر کے اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہیں، تمہارے گھر گر گئے ہیں، تمہاری جائیدادیں ختم ہو گئی ہیں، تمہاری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، اب تم قبر میں پڑے ہو. تو یہ حقیقت ہے جی. مرنے کے بعد کون پھر کسی کو پوچھتا ہے؟ بلکہ اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں باپ ہو، بھئی ان کو گھر میں رکھتے ہوئے جلدی کا سنت یہی ہے کہ جلدی کا اس میں حکمت ہے کہ وہ رکھو گے تو بدبو پھیل جائے گی. انسان کیا ہے؟ وہ تو جیفا ہے، جب تک سانس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، سانس نکلنے کی دیر بدبو پھیلنا شروع ہو جائے. یہ تو انسان کی قیمت ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا ہے، نہ ہم کمی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے اندر زیادتی کر سکتے ہیں. آیا کہ ناظرین پوری شریعت کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ قبر کے اوپر اذان دینا ثابت ہے. حالانکہ یہ 100 حدیث ملتی ہے، اذان کی نہیں ہے. وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو جب وہ دنیا سے چلی گئی تو صحابہ نے کہا یہ معمولی عورت ہے، چلے خود ہی ہم جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن پتہ چلا، فرمایا کہ یہ صفائی کرنے والی عورت نظر نہیں آ رہی. فرمایا اللہ کے نبی وہ تو رب العالمین کے پاس چلی گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے دفن بھی کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کہ اللہ کے نبی معمولی سی عورت تھی، اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین یہ بھی جملہ ذہن میں بٹھا لے، جو بھی بندہ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا گوانڈی ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن ہمسایہ ہوگا. تو ناظرین خیر اس کے اندر بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا ہے، اذان کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ تو ناظرین دین کے اندر اضافہ ہی ہوگا، جو بات ہمیں قرآن حدیث سے نہیں ملتی تو وہ ہم کیوں کام کریں. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر بدعت گمراہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. ناظرین ہے تو بدعت ہی ہے نا، دین کے اندر اضافہ ہی ہے نا. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے بھی وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکیں گے، وضو کی وجہ سے ہاتھ چمکیں گے، چہرہ چمکے گا. جب وہ آئیں گے اللہ پاک ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے، حائل کر دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی چہرے چمک رہے ہیں وضو کی وجہ سے. فرمایا میرے محبوب اگر آپ کے امتی ہوتے تو دین کے اندر اضافہ نہ کرتے، اگر آپ کے امتی ہوتے تو آپ کے دین کے اندر یہ بربادی نہ کرتے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. انہوں نے تو پیچھے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، بدعات انہوں نے جاری کر دی، اس لیے ان کے درمیان دیوار کو حائل کر دیا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر لے جاؤ ان کو، جن کو میرا دین پسند نہیں آیا اور اپنی منمانی کرنی شروع کر دی، میں ان کا کیا دیکھوں ان کی طرف.
تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔